اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت عاشق ماہ نبوت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت حامی سنت ماحی بدعت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے لکھے ہوئے کلام سے ابتدا کروں گا، لیکن میں اپنے اسٹیج پر موجود میرے بھائیوں سے یہ جتنے بھی ہیں میں گزارش کروں گا کہ برائے خاک مدینہ بالکل توجہ کے ساتھ گفتگو بے جا چہل پہل سے پرہیز کریں. اگر اس طرح محفل میں رہیں گے تو مزہ آئے گا، ورنہ یہ محفل کے اندر رنگ نہیں آئے گا. یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہے. بہت توجہ کے ساتھ آئیے مل کر میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام آج مل کے پڑھ لیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. توڑا 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 احتیاط سے پھولوں کو تھا، مگر کانٹوں کا احتجاج بڑا دردناک تھا. جہاں پھول وہاں کانٹے بھی ہو، جہاں شمع وہاں دھواں بھی ہو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچ آقا
دبے لچے کون فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ سر لامکاں سے طلب ہوئی یہ شعر عادت کا نہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سر لامکاں سر لامکاں سر لامکاں سے 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 طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی 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 بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح الامین بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا یہی سما تھا یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے پڑھ اے محمد قریب احمد قریب آپ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ صلو علیہ وآلہ صلو سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر گئے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام کے ابھی بچے نے پڑھا بڑا خوبصورت پڑھا لیکن امام تو امام ہے
بڑے بڑے شاعروں نے لکھا آپ پر جان قربان یا رسول، آپ پر قربان، آپ کی ذات پر قربان۔ امام کہتے ہیں ذات تو بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو، ہاں صلو علیہ وآلہ۔ یہ شعر ہے کیا ہے؟ یہ شعر ہے کیا ہے؟ آؤ اپنا ایمان تازہ کرو۔ میں ایک دو واقعات بتا رہا ہوں، مختصر مولا علی کائنات، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ زانوئے اقدس پر سر اقدس رکھ کر حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کی آنکھیں بند ہیں۔ مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی، سورج ڈوبنے والا، مولا علی کبھی سورج کو دیکھتے کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے، کیا کروں؟ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف حضور کا آرام ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کبھی سورج کو کبھی حضور کو، سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، علی کی عشق اور عقل کی جنگ ہو رہی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہوں حضور کا آرام جاتا ہے، اور اگر آرام کو دیتا ہوں نماز جاتی ہے۔ بہرحال ہوا کیا؟ وہی ہوا، عشق جیت گیا، سورج ڈوب گیا۔ اب وہ علی تھے، اللہ کے ولی، ولیوں کے ولی، ولایت جس کے گھر سے نکلتی ہے۔ وہ نماز جانے کا غم تو ہوا، اور غم میں آنکھ سے آنسو نکلے، بلکہ میں عشق میں یہ کہوں گا کہ مولا علی کے اشک بے تاب اور بے چین تھے کہ کب اجازت ملے اور پلکوں کا حصار توڑ کر رخ مصطفیٰ کو چوم لے۔ محبوب نے آنکھیں واہ فرمائی، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے حضور یہ ہو گیا، آپ کا آرام تھا، نماز نکل گئی۔ تو پھر حضور نے دعا فرمائی، دعا کیا کی؟ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، مولا سورج کو لوٹا دے۔ بس یہ کہنا تھا حضور کا، وہ ڈوبا ہوا سورج لوٹایا، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کے، یہ الگ بات ہے کہ حضور نے سورج کو لوٹا دیا، لیکن علی تو کر گئے نا کام، حضور کی نیند پر۔ ایک طرف یہ واقعہ، ایک طرف صدیق اکبر کا واقعہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم علی والے بھی ہیں، ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم فاروق والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں۔ صدیق کا واقعہ یاد ہے؟ غار ثور میں حضور آرام کر رہے ہیں، زانو میں صدیق پر سر اقدس رکھ کر حضور آرام کر رہے ہیں۔ وہ سانپ والا واقعہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، میں سناتا ہوں تو میں ذرا عشق میں سناتا ہوں نا، لمبا ہو جاتا ہے، میں آج مختصر کر رہا ہوں کہ ایک سانپ تھا، چلو یار سن لو، عشق بڑھ جائے گا۔ ایک سانپ تھا، کسی نے کہہ دیا تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول آئیں گے، جا چپ جا، جب آئے تو دیدار کرنا۔ اب وہ سانپ تھا، وہ کیا تھا، اس نے بڑی پلاننگ کی، جگہ جگہ سوراخ بنا دیے اس نے، یہ سوچ کر کے یہ راستہ بند ہوگا تو ادھر سے جاؤں گا، ادھر بند ہوگا تو ادھر سے جاؤں گا، ادھر بند ہوگا تو ادھر سے جاؤں گا، جگہ جگہ سوراخ بنا دیے۔ صدیق اکبر غار میں پہلے داخل ہوئے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ بند کر دیے، اور پھر حضور کو دعوت دی، حضور تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لے آئے
اب حضور زانو صدیق پر سر اقدس کے آرام کر رہے ہیں، ایک سوراخ بچ گیا تھا، کچھ تھا نہیں، تو صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اب سانپ کو جب اطلاع مل گئی کہ حضور کی آمد ہو گئی، اتنے سالوں سے پڑا ہوں دیدار میں، آج وہ دن آ گیا، آج تو خوش تھا، اور دیکھا چلو میں اب جاؤں دیدار کے لیے، ادھر گیا تو راستہ بند، پھر گھوم کے ادھر آیا تو راستہ بند، جہاں جاتا راستہ بند، یہ کیا ہو گیا؟ ایک جگہ جب دیکھا نا، ایک نرم نرم سی چیز تھی، وہ صدیق اکبر کا انگوٹھا تھا پیر کا، بولا ہاں ادھر جگہ ملے گی، تو وہ چونکہ عشق میں تھا تو اس نے ایک بوسہ دے دیا، صدیق اکبر کے انگوٹھے پر ایک بوسہ دے دیا، کہ اشارہ کر رہا تھا شاپ کے جس ہٹاؤ ذرا میں دیکھوں میرے محبوب کو۔ تو صدیق اکبر نے کہا جان جاتی ہے جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے، تو اس نے پھر ایک اور بوسہ دے دیا، پھر تیسرا بوسہ دیا، تو پھر وہی ہلکے جو ہیں وہ آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس سارے مصطفیٰ کو چومے، حضور نے آنکھیں کھولی اور ماجرا پوچھا، تو صدیق اکبر نے کہا حضور بس آپ کا آرام تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ پاؤں ہٹاؤں، وہ سانپ ڈستا تو ڈستا رہے حضور، یہ ہو گیا۔ تو پھر حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، تو جس سے زہر کا اصل زائل ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے جاں بخشی فرمائی، لیکن صدیق اکبر نے تو کام کر دیا نا۔ کیا ان سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ کیا مولا علی سے بڑا کوئی عاشق یا عالم ہوگا کوئی، جن کو حضور کہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ؟ ان کو نہیں پتا نماز فرض ہے، صدیق اکبر کو نہیں پتا کہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ اب سنیے گا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یہ دونوں واقعات کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، کس پہ دے چکے؟ نا ابھی آپ پہنچے ہی نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بھائی، کوئی آلو چھولے بیچنے والا کلام نہیں ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ حضور کی نیند پہ، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ پارٹیاں ڈھونڈتے، پارٹیاں چندے کے لیے، پارٹی پکڑو، یہ اچھی پارٹی ہے، سب پکڑو، یہ پکڑ لو تو کام اچھا ہو جائے گا۔ پارٹیاں پکڑتے ہیں، پارٹیاں، یہ پارٹی پکڑو گے تو مال ملے گا، وہ پارٹیوں کو مت دیکھو، پارٹیوں کو مت دیکھو، مدینے والے کی طرف دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ حضور ریاست نان پارا کا ایک نواب ہے، ریاست نان پارا اس کا ایک نواب ہے، اگر اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں تو کچھ مالی مدد ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس نان پارا کو الٹا کر دیا، الٹ کر دیا، کہا نان پارا کو پارا نہ کر دیا، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو اور نان کہتے ہیں روٹی، تو اس کو پارا نہ کر دیا اور کہنے لگے کہ کروں مت ہے اگلے دول رضا، وہ پڑے اس بلا میں
میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ